الذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں داخل فرمائی ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو ابھرتی ہوئی چیزیں اسے دی ہیں، یعنی ایک شر کی اور ایک خیر کی۔ جیسے دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس جس کو ہم جان کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں داخل فرمایا اور اسے دو چیزوں کا سلیقہ دیا۔ فجور کہتے ہیں برائیوں کو، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ تو نفس کے اندر دونوں چیزیں داخل کی گئیں، برائیوں کی خواہش اور نیکیوں کی خواہش بھی۔ دونوں چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن انسان کی عام فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ برائیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ انسان کیوں برائیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو کسی ایک میٹل کی بات بتا دوں۔ ایک طرف لوہا اور ایک طرف آپ وہ چمک جسے کہتے ہیں فولاد رکھیں، مقناطیس۔ اب یہاں پر دو چیزیں جس کو گریویٹی بھی کہا جاتا ہے، کھینچنے کی طاقت۔ لوہے کے اندر اگر زیادہ چیز لوہے کی ہے تو فولاد اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، یا تو پھر لوہا فولاد کی طرف جاتا ہے، میگنیٹ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اسی لوہے میں اگر کوئی دوسری مکسنگ ہو گئی، زیادہ طور پر اگر اس لوہے میں پلاسٹک ملا دیا گیا یا کوئی اور چیز ملا دی گئی، تو اس لوہے کے اندر وہ میگنیٹ کی طرف کھینچے جانے کی طاقت کم ہو جاتی، نہیں ہو پاتی، یا پھر وہ لوہا اس طرف نہیں بڑھتا ہے یا میگنیٹ اسے نہیں کھینچتا ہے۔ دو میں سے ایک تو بات ہے۔ جب لوہا پیور ہو تو اس کو جو ہے میگنیٹ کھینچ لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ جنتی ہے، اور جب تک اس کے اندر مکسنگ نہیں ہوتی جنت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے یا یہ جنت کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کے اندر مکسنگ ہو جائے ابلیس لعین کی تو پھر اس کے اندر جنت کی طرف بڑھنے والی جو مقناطیسی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مسجد اگر کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر جنتی فطرت باقی ہے، یا تم مسجد کی طرف کھینچے ہوئے جا رہے ہو تو کوئی تو ایک طاقت ہے جو تمہیں یہاں پر کھینچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ابھی بھی اصلی فطرت پر ہو، مکسنگ زیادہ ہو گئی تو پھر یہ چیزیں تمہیں نہیں کھینچ سکتی۔ اگر گناہوں کا اختلاط بڑھ گیا ہے تو پھر اسے دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے پھر شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ یوں سمجھ لے ایک طرف رب ذوالجلال ہے جو اپنے بندے کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اور ایک طرف ابلیس لعین ہے اسی بندے کو وہ دوسری طرف بلا رہا ہے۔ اب یہاں بندے کے ذات انسان کی یہ فطرت کو دیکھا جائے گا کہ کس کی طرف یہ غالب آ جائے گا۔ یہاں حقیقت میں آپ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت بندے کو کھینچنے سے عاجز ہے، نہ۔ رب تبارک و تعالی وہ جسے جب چاہے فضل سے نوازے، اس کی قدرت کی یہاں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ بات یہاں بندے کی کہ تمہارے اندر میگنیٹ یا مقناطیس کس کی طرف بڑھنے والا زیادہ ہے۔ ایک طرف ابلیس کا چمک ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ایک طرف رب ذوالجلال کی قدرت ہے جس کی طرف بندہ کھینچا جاتا ہے۔ انہی دو چیزوں کے درمیان بندے کو اب
انسان کو اب فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ آج میرے اندر کون سی چیز غالب آئی ہے. اور قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے. لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ پر اگر میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں یا کسی اور کی بھی بات، لوگ آس پاس سے گزر جائیں گے، کچھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اسی جگہ اگر ایک جھگڑا ہو رہا ہو، مار پیٹ ہو رہی ہو، بغیر دعوت کے جمع ہو جائیں گے. سارے لوگوں کا وہ ہجوم جمع ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ برا دیکھنا چاہتا ہے. سرکس والا کتنی جلدی اپنے آس پاس لوگوں کو جمع کر لیتا ہے. ایک رقاصہ اپنے بدن کی نمائش کر کے کتنی جلدی لوگوں کو اپنے آس پاس جمع کر لیتی ہے. وہی ایک دین کی طرف دعوت دینے والا یا نیکیوں کی رغبت دلانے والا اپنے پاس جمع نہیں کر پاتا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، انسان اپنی عادتوں کے مطابق بے حیائی کو زیادہ پسند کرتا ہے، بہت ساری برائیوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے. اب ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمہیں بار بار برائیاں دیکھنا ہی اچھا لگنے لگا. یہ بہت ڈینجر عادت ہے. پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے جب وہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل اچھا کام ہے. اب اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں برا کام کر رہا ہوں. اب وہ اپنی آنکھیں نہیں جھکاتا، اس قدر بے حیا ہو جاتا ہے. شروع میں انسان کو شرم و حیا لگتی ہے کہ اگر آج میں سب کے سامنے کسی ڈانس کلب میں جاؤں تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. جب اسے وہ دیکھنے کی عادت ہو اور جانے کی عادت ہو تو پھر وہ آس پاس کا کسی کا خیال نہیں کرتا. کون اسے جاتے دیکھ رہا ہے، کون اسے آتے دیکھ رہا ہے، کون اسے ناچتے دیکھ رہا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب برا دیکھنے کی ایسی عادت پڑ جائے کہ اسے پھر برا نہ لگے، بلکہ اس کو وہ اچھا سمجھ کر کرنے لگے. اب قرآن کی آیت کی طرف میں آتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شیطان کا ایک بہت بڑا ہیلا، ایک بہت بڑا مکر کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال سجا کر کے دکھاتا ہے، اچھے کر کے بنا کر کے دکھاتا ہے، اور پھر وہ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. آج جس کو فیشن کہہ رہے یہ شیطان نے سجایا ہے. لوگ اچھا کہہ رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہننے کو انسان اچھا سمجھتا ہے. یعنی یہ شیطان نے وہ اعمال انہیں زینت دے کر کے دکھایا ہے، سجا کر کے دکھایا ہے. یہی کام ابلیس نے فرعون کے ساتھ کیا، نمرود کے ساتھ کیا، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ کیا. ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر کے دکھایا کہ تم غلط نہیں ہو، تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح ہے. اسی لیے آج بے حیا لوگوں کو سب سے زیادہ ہم نے نڈر دیکھا ہے، جس کو دلیرانہ پن کہتے ہیں، بہادری جس کو کہتے ہیں. کس چیز میں؟ گندگیوں میں ان کو بڑی بہادری حاصل ہوتی ہے جو بے حیا ہوتے ہیں. اور سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہو کر لو. اب شیطان نے ان کو اعمال سجا کر کے دکھائے. اب یہ بازاروں میں اس طرح سے آئے اور اپنے ان کاموں کی دلیل بھی پیش کرنے لگے. چند دنوں پہلے پاکستان کی سرزمین پر بنام اسلام وہاں پر ہے، میں روح اسلام نہیں سمجھتا، روح اسلام نہیں. اسلام جن ملکوں میں بھی ہے وہاں پر روح اسلام ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہی پاکستان کی سڑکوں پر ایک پروٹیسٹ ایسا بھی دیکھنے کو ملا، احتجاج. عورتیں سڑکوں پر باہر آئی ہیں ہاف کپڑے پہن کر، مسلمان عورتیں اپنے ہاتھوں میں بینر لیے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور یہاں جسم پر ہاتھوں کے جو کھلے ہوئے حصے ہوتے ہیں کندھے سے لے کر نیچے تک کالی سیاہی سے انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، میرا جسم میری مرضی.
میرا جسم میری مرضی. جسم پر انہوں نے یہ لائن لکھی ہے اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ کوئی قانون مجھے کیوں روکتا ہے کسی کے ساتھ جسم سے جسم ملانے سے. میرا جسم ہے, میں کسی سے ملاؤں. عورتیں اس بات کی خواہش کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں, کوئی اور نہیں, مسلمان عورتیں بازاروں میں اس طرح سے آئی اور بینر پر یہ لکھا ہوا ہے, اس سے خطرناک لائن, اس سے بھی ڈینجر عبارت, وہ یہ لکھ کر کے باہر کھڑی ہے احتجاج کرتے ہوئے کہ ہم سڑی ہوئی لاش بن کر چار دیواری کے اندر رہنا پسند نہیں کرتی. جو چار دیواری کے اندر رہتی ہیں اسے وہ عورتیں سڑی ہوئی لاش کہہ رہی. یعنی جو وہ بے حیا ہوئی اس کی دلیل بھی وہ لے کر کے آ رہی ہے سامنے کہ ہم جو کر رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے, عورتوں کو آزادی دی جائے, باہر لایا جائے. میرے عزیزوں, یہ شیطان اس طرح سے اعمال کو سجا کر کے پیش کرتا ہے کہ پھر انسان مذہب سے بھی بہت دور ہو جاتا ہے, دین سے بہت دور ہو جاتا ہے. ان عورتوں کو معلوم نہیں جسے تم سڑی ہوئی لاش کہہ رہی ہو, جو حیا کی پابند خواتین گھر کے اندر رہیں, انہی عورتوں نے اپنے زمانے کے غوث و خواجہ پیدا کیے ہیں. تم جیسی عورتوں سے کوئی آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ولی پیدا ہوا ہو. ظاہر سی بات ہے, ایک بار کی یہی بات ہے, دکن کی کسی علاقے میں ایک بڑا سیمینار تھا جس میں ایک خاتون بہت اعتراضات کر رہی تھی. وہ اپنے آپ کو ماڈرن خاتون کہتی ہے, میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو بتایا تھا. وہ سپیچ کرتی ہے, آزاد عورت ہے, اور بار بار وہ اسلام پر بھی حملے کستی رہتی تھی, جملے کستی رہتی تھی, اس طور پر کہ کربلا کے واقعات سناتے سناتے مولوی لوگ تھک چکے ہوں گے. وہ ایک ہی حسین پیدا ہوئے, پھر دوبارہ کوئی حسین کیوں نہیں آتا, پھر دوبارہ کوئی حسن حسین کیوں نہیں آتے. وہ اس طور پر جس کو ٹونٹ کہتے ہیں, تانا کہتے ہیں, مردوں کی بھیڑ میں عورت خطاب کر رہی تھی. ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ آپ کا سوال تو صحیح ہے کہ دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا جب کوئی فاطمہ آ جائے گی تو حسین بھی آ جائے گا. اپنے اوپر سوال, اپنی ذات پر نہیں دیکھتی, حسین کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہو, تم فاطمہ نہیں بننا چاہتی. عزیزان گرامی, یہاں مجھے بات یہ عرض کرنا ہے کہ جب کوئی بے حیا بنتا ہے یا بنتی ہے, پھر اس کے دماغ میں یہ لگنے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے, یہ میرے کام بالکل صحیح ہے. ابو جہل کو شیطان نے اس قدر اس کے اعمال سجا کر کے دکھائے تھے کہ اس کے سامنے آفتاب رسالت جگمگا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ سوچا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. ایک وقت انسان کا ایسا آ جاتا ہے کہ جب انسان پھر اپنے ہر عمل کو صحیح سمجھنے لگے گا اور باقی سب کو غلط سمجھنے لگے گا. جب کسی کے اندر یہ غرور پیدا ہو جائے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا خاتمہ بہت برا ہونے والا ہے. ابو جہل, ابو لہب یا قارون, فرعون, شداد, انہی لوگوں کی فہرست میں اس کا نام آنے والا ہے. فرعون نے کئی عذابات دیکھے تھے بنی اسرائیل پر اترتے ہوئے. کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا, کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا, کبھی خون کا عذاب آیا, کبھی چوہوں کا عذاب آیا, کئی طرح کے عذابات فرعون نے دیکھے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جب جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے عذابات نازل کی, اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. وجہ کیا ہے؟ ابلیس لعین نے اس کی طاقت کو, اس کے اعمال کو ایسا سجا کر کے اس کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ نہیں, میں جو ہوں وہی صحیح ہے, موسیٰ غلط ہے. ہر چیز میں ابلیس انہیں مات دے دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ جادوگری سے ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, اولیاء کاملین کی کرامات انہیں ہزار بتاؤ پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ اتفاق سے ہو گیا ہوگا, ایسا اتفاق سے ہو گیا ہے. وہ اپنی انا پر قائم رہتے ہیں, اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں. ایسے ہزاروں برائیوں سے ہم آج جوجھ رہے ہیں. جس برائی کے خاتمے کے لیے میں اعلان کروں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے فکر کرے کہ حقیقت میں یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. سب سے پہلی چیز وہ بندہ یہی سوچتا ہے نا, میرے باپ دادا سارے لوگ کرتے آئے, یہ برا ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا تم نبی ہو کہ برا نہیں ہو سکتا تم سے؟ کیا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی
چیز پیدا کر دی کہ تم کبھی برا کر ہی نہیں سکتے. جیسے کہ تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے, قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ صحابہ پر طعنہ دینے والے, جنگ احد میں جو صحابہ گئے تھے اور شہید ہو گئے, تو کچھ منافقین نے مدینہ طیبہ میں کہا ہم کہتے تھے ان کو, ہماری بات مانے نہیں اس لیے گئے اور قتل ہو گئے. ہم انہیں منع کرتے تھے, کاش وہ ہماری بات سن لیتے تو آج جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تانا مار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, تمہاری نہ مان کر کے وہ شہید ہو گئے, اب ذرا تم اپنے اوپر آنے والی موت کو ٹال کے دکھا دو. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, یہاں پر دلیل میں بہت سارے لوگ یہی باتیں پیش کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو برائی, لیکن زمانے سے ہمارے گھروں پر یہی چلتا آ رہا ہے, ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں. میں خاص طور پر آج اس موضوع کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ ماہ رجب میں بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں. رجب المرجب میں گوشت نہ کھانا, پورے مہینے بھر مسلمان یہ سوچتے نہیں گوشت کھانا حلال نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں میرے عزیزوں. یہ جاہلوں نے اگر تمہارے اندر داخل کر دیا کسی بھی چیز کو اپنے لیے حرام مت کرنا, ورنہ ہوگا کیا جانتے ہیں آپ؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یعنی جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی, یعنی دنیا سے دوری, جو اللہ نے فرض نہیں کیا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو ایسا شدید, یعنی ایسی شدید کی چیزیں عطا کر دے گا کہ پھر تمہارا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین میں ایسی سختی نہ کرو کہ پھر تم خود ہی دین سے نکل جاؤ گے. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپنے لیے حرام کبھی مت کرنا. کاش ماہ رجب میں ایسی کوئی رسم آ جاتی کہ سارے حرام ہم سب کے دروازوں سے دور چلے جاتے. کبھی یہ اعلان تو ہم نے نہیں سنا کہ سنیوں نے, مسلمانوں نے رجب کے آتے ہی ٹی وی کو بند کر دیا ہے کہ حرام ہے. گوشت بند کرتے ہو, حلال چیزیں بند کر دیا, حرام چیزیں جو پوری زندگی پر حرام ہے, لیکن رجب کے مہینے کی برکت سے اگر ابتدا بھی ہو جاتی تو کیا کہنے, بڑی اچھی بات تھی. عورتوں میں اگر یہ رواج آ جاتا, ارے رجب کا مہینہ آ گیا ہے, کسی بھی عورت کو باہر نکلنا جائز نہیں ہے, ویسے تو زندگی بھر حرام ہے اس کے لیے بے پردہ جانا, رجب کے بہانے سے اگر کوئی خاتون یہ عادت بھی ڈال لیتی تو شاید مولا رجب کے بعد اسے با حجاب بنا دیتا, اسے پھر ہمیشہ کی حیا اور پردہ داری عطا فرماتا. اب اسی طرح جو لوگ دلیل دیتے اپنے ان خرافات پر کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, آپ ابھی آئے ہیں, یہ نیا معاملہ نہیں ہے, یہ برسوں سے چلا ہے. میرے عزیزوں, جو خرافات ہیں اس کو قرآن و حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے. دین ہمارے درمیان آج بھی کتابوں میں موجود ہے. یقیناً میں نیا آیا ہوں, لیکن قرآن اور حدیث تمہارے درمیان نئی نہیں ہے. جو 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی قرآن آج ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات میں بتا دوں. ہوتا ایسا ہے کہ شیطان کس طرح سے تمہیں ورغلاتا ہے. میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا. ہمارے علاقے میں ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تھا. میں نے بہت نصیحت کی, بہت سارے لوگ سنتے بھی تھے, عزت کرتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں مت کرو, رجب کے آنے پر گوشت کھانا بند کر دیتے ہو, ایسا نہیں, کھاؤ, واجب بھی نہیں ہے کہ زبردستی کھاؤ, لیکن حرام بھی مت کرو اپنے اوپر. جاہلوں کی مخالفت کرنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رجب میں کھانا واجب ہے, نہیں تو سارے گوشت کی دکان پر جائیں, ایسا نہیں, لیکن حرام مت کرو اپنے اوپر. ہم نے یہ بیان کیا, اس گاؤں والوں نے اکثر نے اتباع کر لی. ایک بوڑھی خاتون تھی, اس خالہ اماں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ نہیں بیٹا, یہ اب شگن ہو جائے گا, گوشت کھائیں گے, سب برا ہوتا ہے, رجب کے مہینے میں گوشت نہیں کھایا جاتا, برسوں سے ہماری ریت چل رہی ہے. بیٹا نہیں مانا, کہا نہیں, دین تو ایسا نہیں ہے ماں. وہ گوشت لایا اور بنا بھی لیے, کھا بھی لیے. دوسرے ہی دن ان کا بیل مر گیا.
ان کی کھیتی باڑی میں جو جوتنے کے لیے انہوں نے بیل رکھے تھے وہ ایک بیل مر گئے. اب تو خاتون چراغ پا ہو گئی, اچھل کود کرنے لگی. کہا تھا نا میں نے کہا تھا نا اگر گوشت کھاؤ گے تو گھر میں کچھ بھی ہو جائے گا. بیل مرا نا اسی لیے مرا کہ گوشت کھائے, تم گوشت کھائے اسی لیے بیل مرا. میرے عزیزو, یہی ہے شیطان جو انہیں اعمال ان کے سجا کر کے دکھاتا ہے کہ تم جس بری حرکتوں پر ہو وہ صحیح ہے. یہ کرنے کے لیے شیطان کبھی بھی کچھ بھی کر کے دکھائے گا, کبھی بھی کچھ بھی تمہارے درمیان پردہ ڈال کر, تمہاری آنکھوں پر پٹی ڈال کر ایسی چیزیں دکھائے گا. اس خاتون کو یہ سوچنا چاہیے اگر گوشت نہ کھاتے اور مر جاتا تب تو پھر باری ہمارے پاس تھی. اگر نہ کھانے کے بعد بھی مر جائے تب کیا کہو گے؟ پھر کس نے مارا بیل کو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے سختی سے منع فرمایا. جیسے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا میرے اونٹ کو کھجلی ہو گئی ہے, کھجلی ہو گئی ہے, بیماری آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئی؟ کہا وہ فلاں کے اونٹوں کے ساتھ بھیجا تھا, اس کے اونٹوں میں کھجلی ہے, اس کی کھجلی میرے اونٹ کو لگ گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے اونٹوں کو کہاں سے لگی؟ وہ فلاں کے اونٹوں میں جو تم نے اپنا اونٹ بھیجا تھا اس کو کہاں سے لگی؟ صحابی نے کہا اس کو کہاں سے لگی؟ اللہ نے دی ہے بیماری. کہا جب وہ اللہ اس کے اونٹوں کو بیماری دیتا ہے تو تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی. یہ ہرگز مت سمجھنا اس کی بیماری تجھے لگی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے لا طیر ولا عدوہ, یعنی یہ اپشگن ماننا اور ایک کا دوسرے کو لگنا ایسا نہیں ہے. عزیزان گرامی, اگر بیماریاں ایسی ہی ایک دوسرے کو لگتی ہیں تو میرے خیال سے سب سے زیادہ بیمار تو ڈاکٹر کو ہونا چاہیے, جو روزانہ کئی طرح کے بیماروں کو پکڑتا ہے, انجیکشن کرتا ہے, ہمیشہ تو وہ بیماروں کے بیچ میں بیٹھتا ہے. ہم تو کبھی کبھار جاتے ہیں بیماروں کے پاس, وہ تو روزانہ بیماروں کے بیچ میں رہتا ہے. کینسر کے ڈاکٹر کو کینسر ہونا چاہیے, ایڈز کے ڈاکٹر کو ایڈز ہونا چاہیے اگر بیماری ہی کا مسئلہ ہے. میرے عزیزو, ہاں وہ یہی کہیں گے کہ وہ پروٹیکشن کرتے ہیں, ہاں ہاتھ کو گلوز پہن لینے سے پروٹیکشن ہوتا ہے, اگر ناک پہ ماسک پہن لینے سے اگر پروٹیکشن ہو جاتا ہے تو پھر سارے لوگ اس طرح سے ماسک اور گلوز پہن کر کے پھریں اور مجھے بتائیں کہ کوئی بھی بیمار نہیں ہوا ایک سال میں, کسی کو کینسر نہیں آیا, کسی کو کوئی بیماری نہیں آئی. عزیزان گرامی, یہ ابلیس لعین شیطان ہمارے دماغ میں ایسی چیزیں بٹھاتا ہے کہ ہم ان برائیوں کو حقیقت سمجھنے لگ جائیں, حقیقت سمجھنے لگ جائیں. اسی طرح کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں. جیسے لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ کسی کی بھٹکتی ہوئی آتما آ جاتی ہے گھروں میں. یہ آتما کیا چیز ہے؟ روح, اسی کو آتما کہتے ہیں نا. اب یہ مسلمانوں میں بھی بہت ساری چیزیں آئی. کہا کہ ہماری اماں پر کسی کی روح آئی ہوئی ہے, کسی کی آتما آئی ہوئی, ایسی بہت ساری چیزیں آئیں. اب دیکھیں ابلیس لعین ان کو کتنا قریب لاتا ہے یقین دلانے کے لیے. ہم بار بار کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اصل ایک چیز میں عقیدہ اگر آپ کو بتا دوں تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. عقیدہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ایک کی روح اللہ نے جب نکالی تو اس روح کو دوبارہ کسی کے جسم میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں. وہ روح کبھی بھی قیامت تک کسی کے جسم میں نہیں جاتی. وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ مانا ہے کہ اس کی روح چوہے میں آ گئی, اس کی روح کتے میں آ گئی. اسلام میں نہیں جاتی ایسی روح. پورن جنم بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ دوسرا جنم ہوگا. ایک بار اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ایک بار موت آئی, پھر دوبارہ تم کو قیامت کے دن ہی زندہ کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ ٹینشن مت رکھنا کہ تمہاری روح پھر کسی کے اوپر چڑھ گئی. لیکن یہ یقین دلانے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. ہم اگر آپ کو یہ کہیں کہ دلی میں ایک شخص کا انتقال ہوا, دلی میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے گھر میں اس کے 4 بھائی تھے, 4 بہنیں تھی, اور وہ انتقال کر گیا. اور اچانک وکرولی میں یہاں پر ایک خاتون پر وہ آدمی سوار ہوا اور وہ کہنے لگا میں دلی کا رہنے والا ہوں, میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں,
विकरोली की यह औरत कभी दिल्ली गई नहीं, लेकिन बोल रही है, सारा उसके घर की बातें बोल रही है। जो दिल्ली का आदमी मरा है, सारे लोगों की भीड़ जमा हुई। ऐसा एग्जैक्ट वाकया हमारे साथ हुआ है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस खातून को बाबा के पास ले गए तो झूठे बाबा ने तो कहा, हां दिल्ली वाला जो मरा था उसकी रूह आ गई है इसके ऊपर। देखो उसके घर की सारी बातें बता रही ना औरत। ये कह रही है कि मेरे 4 भाई थे, 4 बहनें थी, फलां बहन ने मुझे बहुत सताया है, फलां भाई ने मुझे बहुत सताया है। तो विकरोली वालों ने जल्दी से दिल्ली फोन किया, राब्ता किया, पता किया, क्या तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है कि चंद दिन पहले एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका नाम ऐसा है, तुम्हारे घर में 4 मर्द हैं, 4 औरतें। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हां सब ऐसा ही है। अब यहां सबको यकीन हो गया, अब इस खातून पर जो आई है रूह, वो दिल्ली वाले की है, उसी की रूह आई, क्योंकि पूरा उसी के घर की बातें इसने बता दिया। अब होता क्या है, यही इब्लीस लईन की हरकतें हैं। यही इब्लीस चाहता है कि एक गलत अकीदे पर सारे लोगों का यकीन बढ़ जाए। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, इसकी तफसीर में कैसे इब्लीस ने इनको सच करके दिखाया वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो आई है रूह नहीं, इस खातून पर जो सवार है रूह नहीं, ये शैतान है। शैतान विकरोली में भी है, दिल्ली में भी है। उसके घर के हालात भी जानता है, इसके घर के हालात भी जानता है। तो अचानक किसी के ऊपर आता है और कोई भी बन करके कहता है मैं फलां जगह का आदमी हूं, दिल्ली में हूं, और उसके घर की सारी बातें इसके मुंह से कहने लगता है। और लोगों को यह लगता है नहीं, शैतान का तस्वुर लोगों को नहीं आता, बल्कि आत्मा का तस्वुर जल्दी आता है कि रूह आई है, रूह आई है। ये तो खैर है, बुरी रूह। बाज लोगों को तो शैतान ने ऐसा वर्गलाया है, किसी के ऊपर गौस पाक आ रहे हैं, किसी के ऊपर गरीब नवाज आ रहे हैं, किसी के ऊपर कोई पीरा आ रहे हैं। ये तो और भी ज्यादा डेंजर है। शैतान इब्लीस लईन उनको धोखा देने के लिए बातें करता है। कहां तुम औलिया की बेहुरमती कर रहे हो, कहां औलिया कामिलीन के तकद्दुस को, क्या अल्लाह के वो वली तुम्हारे जिस्म पर सवार होंगे? और जिनके ऊपर सवारी की बात आती है वो इतने गिरे हुए लोग होते हैं, एक नमाज नहीं पढ़ते और कहते गौस पाक आ रहे। अजीजा ने गिरामी, ऐसे कई आमाल इब्लीस सजा करके दिखाता है ताकि इंसान उस अकीदे पर जम जाए। ये पत्थरों का अकीदा शैतान ने डाला, दरख्तों का अकीदा शैतान ने डाला, बहुत सारी चीजें। तुम्हारा बच्चा बीमार था, डॉक्टरों को दिखाया दिखाया दिखाया, कहीं सही नहीं हुआ। कोई एक दोस्त ने आकर के कहा मैं फलां झाड़ के पास गया था, दरख्त के पास, वहां से मेरा बच्चा सही हो गया, तो तू भी एक बार ले जाकर देख ले। वहां जा, उस दरख्त के पास धागा बांध ले, उससे मन्नत कर, देख ले, एक बार ट्राई कर ले। एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत में चला गया, जाकर के दरख्त को, झाड़ को धागा बांधा, तेल डाला और मन्नत किया। शाम तक उसका बच्चा सही हो गया, सही हो गया। ये क्या है? अब तो यकीन बढ़ गया। मेरे अजीज, ये जो दोस्त आया था, कोई दोस्त नहीं, वो इब्लीस लईन था, वो शैतान मरदूद था, उसका कोई बच्चा नहीं सही हुआ था। और इसका बच्चा सही कैसे हो गया दरख्त के पास आने से? अल्लाह ने ताकत इसको, इब्लीस को इतनी दी है कि वक्ती तौर पर वो किसी को बीमार बना के दिखा सकता है, किसी को सही करके भी दिखा सकता है। बीमारियों को छुपा देगा, बीमारी को शिफा नहीं दे सकता। एक होता है पट्टी लगा दिया तो जख्म छुप जाएगा, सूख नहीं जाता। इसी तरह इब्लीस लईन तुम्हारे बच्चों को वक्ती तौर पर बीमारी छुपा करके दिखा देगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए और तुम दरख्त की इबादत में लग जाओ। और फिर होगा क्या? सारे लोगों से तुम भिड़ने लगोगे, झगड़ने लगोगे। अरे वो सब ऐसी बकवास है, मेरे बच्चे को शिफा मिली है ना इस दरख्त के पास से, मैं उसका गवाह हूं। तुम पूरा यकीन के साथ कहने लग जाओगे। वही है ये आयत में अल्लाह फरमाता है, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान लोगों को उनके अमाल सजा करके दिखाता है कि जिस अमल पर तुम हो वो बहुत ही सही है और आला है, फिर उसकी दलील पर दलील तुम देते चले जाओगे। ऐसे बुजुर्गों का जिस्मों पर आना और उनकी तरफ से बोलतापन, लोग उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं और फिर उनसे पूछते हैं गौस पाक बताइए मेरे घर में क्या होने वाला है। कितनी जहालत है। अजीजा ने गिरामी,
اللہ کے وہ اولیاء جن کی روحیں قبض ہونے کے بعد اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کراتا ہے۔ کہاں یہ نیچ قسم کے لوگوں کی بات مان لیتے، ان کے اوپر وہ آئے، ان کے اوپر یہ آئے۔ یہ تمام چیزیں خرافات، جہالت، اس سے توبہ کریں اور لوگوں کو اس چیز کی تلقین کریں کہ ابلیس تمہیں یہ سب چیزیں کر کے دکھائے گا تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ اور ان کاموں میں عورتیں بہت جلدی بہکتی ہیں، عورتیں بہت جلدی بہکتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک بابا صاحب تھے اور ان کے اوپر ہمیشہ غوث پاک آتے تھے ہر جمعرات کو۔ ہمارے ایک ساتھی مولانا ہے، ہم ساتھ میں گئے تھے ان کی زیارت کے لیے کہ غوث پاک آتے ہیں ہر جمعرات کو۔ ان کے پاس جا کر کے بیٹھے اور ہمارے ساتھی انہوں نے عربی میں پوچھنا شروع کیا، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کیف حالکم کم متا اتیتم ہنا۔ عربی کیوں کہ غوث پاک عربی ہے، بغداد میں سارے عربی بولتے ہیں۔ وہ بابا بہت گھور کر دیکھنے لگے ہم دونوں کو، کوئی جواب تو نہیں دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ساتھی مولانا انہوں نے فارسی میں پوچھنے شروع کیا، کیونکہ غوث پاک کی زبان ایران سے آئے تھے تو فارسی بھی جانتے تھے۔ اب یہ بابا کو نہ فارسی آتی تھی نہ عربی آتی تھی، وہ چلانے لگے، اپنے مریدوں کو بلایا، یہ دونوں مولویوں کو بھگاؤ یہاں سے، ان کو مت آنے دو۔ ان کے لوگ آئے، ہم نے کہا کہ غوث پاک آئے ہیں نا ان کے جسم پر، تو غوث پاک عربی میں بات کرتے تھے، کیوں نہیں بات کر رہے؟ جھوٹ پر جھوٹ اور لوگوں کو بیوقوف پر بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر بیچارے عام آدمی اتنی جلدی ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں، ذرا بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں خرافات جو ہمارے اندر آ گئیں، مثال کے طور پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک بات بتا دوں۔ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے، اور وہاں پر اسلام نیا نیا شروع تھا۔ مصر کے لوگوں کی ایک بری عادت یہ تھی کہ سال میں جب دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، ہر سال دریائے نیل سوکھتا تھا، اور وہ لوگ ایک خوبصورت 16 سال کی لڑکی کو دلہن بناتے اور اس کا جلوس نکالتے اور پھر دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریا میں ڈالتے، تو پھر دریائے نیل میں پانی بھر جاتا تھا۔ ہر سال کا یہ معمول تھا۔ ایک لڑکی کی بلی چرانی پڑتی تھی، وہ بلی والی بلیاں ابھی بھی بہت ساری ہمارے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی اگر بلی کی بات کرے تو جلدی سے پولیس کمپلینٹ کر دو، ہرگز ایسی باتوں میں مت آنا۔ کئی ایسے ڈھکوسلے جن کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ تمہارے دماغ پر ایسا کنٹرول کرتے ہیں کہ یہاں تمہارے گھر میں خزانہ ہے، ایک بلی چڑھانی پڑے گی۔ خزانے کا نام سنتے ہوئے سب سے پہلے وہ بیوقوف بنتا ہے جس کو کوئی کام دھندا ہوتا نہیں، کوئی کام کرنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، سوچتا ہے سونے کا گھڑا مل جائے گا، چاندی کے سکے نکل جائیں گے، خزانہ مل جائے گا، 7 پشتے آرام سے کھائیں گی۔ اتنا بھی تم نہیں سوچتے کہ یہ جو خزانہ نکالنے والا ہے اس کی حالت پہلے دیکھو، یہ خزانہ نکالنے کی بات کرتا ہے، اس کی پہلے حالت دیکھو، یہ خود ایسا ہے، بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے، یہ خود کیوں نہیں خزانے نکالا، اپنا گھر کیوں نہیں خزانے نکال کر کے بنایا؟ تم کتنی جلدی اس کے نرغے میں آ جاتے ہو۔ یہ بھی ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تم سے ہر بے حیائی کرا دے گا۔ خزانے نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا غلیظ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی کا بھی چھوٹا بچہ اچک لیتے ہیں، چوری کر کے لاتے ہیں اور اس بچے کا خون وہاں پر بہاتے ہیں زمین پر۔ بعد میں کھود کھود کر کے دیکھا گیا تو ڈھیلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ کہاں کا خزانہ؟ وہاں سے تو ایک اچھی صاف ستھری ٹھکری بھی نہیں نکلتی، ماربل بھی نہیں نکلتا کہ بیچ کر کے پیسے حاصل کرے۔ کئی ایسے ہمارے سامنے تجربات ہیں، بہت سارے۔ اور یہاں ممبئی شہر سے تھوڑی دور پر ایک تو یہ ٹرین چل پڑا تھا، ہر گھر میں خزانہ ہے، ہر کوئی دیکھو پاگل ہوا جا رہا ہے خزانے کے پیچھے۔ ابلیس لعین اس طرح گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، ان کے اعمال کو سجا کر کے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، خلافت حضرت عمر کی ہے، گورنر حضرت عمرو بن عاص ہے۔ مصر میں دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو ایک لڑکی کی بلی چڑھاتے تھے لوگ،
ہر سال. پھر جب اسلام وہاں آیا پھر دریائے نیل سوکھ گیا. اب نئے نئے مسلمان تو ہوئے تھے وہ لوگ, لیکن آ کر کے حضرت عمرو بن عاص کے پاس کہنے لگے کہ یا سیدی, ہمارا ہر سال کا یہ معمول ہے کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے, پانی نیچے چلا جاتا ہے, اور ہم 16 سال کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ ایک لڑکی کو جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں دلہن بنا کر, پھر اسے ذبح کر کے اس کا خون بہاتے ہیں تو دریا پانی سے بھر جاتا ہے. ہر سال ہمارا یہ معمول ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر اس جگہ پر ہو تو فیصلہ لینا مشکل ہے. ایک طرف تو دریا حقیقت میں سوکھا ہے, کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے, پورے لوگ پانی سے پیاس سے بے حال ہو جائیں گے. اب کیا کہوں؟ ڈائریکٹ آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں ایک عجیب و غریب رسم چل رہی ہے, ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ ہر سال لوگ ایک لڑکی کو ذبح کرتے ہیں, اس کی بلی چڑھاتے ہیں, تبھی پانی آتا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پانی سوکھ چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں کیا لکھا؟ ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام پر لکھا, گورنر مصر. دوسرا خط ڈائریکٹ دریائے نیل کے نام پہ لکھا, دریائے نیل کو لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. خط میں یہ لکھا اور بھیج دیا. حضرت عمرو بن عاص کو کہا کہ یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو یہ دریائے نیل کو دے دینا, اس میں ڈال دینا. یہاں سے تعویذ کا بھی ثبوت ملتا ہے. قرآن کی آیت لکھنے کے بعد اور حدیث پاک کے الفاظ لکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اثر نہیں ہوتا. یہاں تو حضرت عمر نے اپنی بات کہہ کر کے دریا کو اثر کر کے دکھایا ہے. حضرت عمر نے بھیجا, خط پہنچا, حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا یہ تو دریائے نیل کے نام پر ہے. کیا آج تک آپ نے سنا کہ بے جان کے لیے بھی کوئی خط لکھا جاتا ہے؟ درختوں کے نام پہ خط لکھا جاتا ہے, پرندوں کے نام پہ. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ ہر چیز کے حاکم بنتے ہیں, ہر چیز پر ان کی حکومت ہوتی ہے. دریائے نیل کو جب خط لکھا, ڈالا گیا, روایت میں موجود ہے حدیث پاک میں 16 گز پانی اوپر آ گیا تھا. اسی وقت پانی بھر گیا, اور وہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, وہ رواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ہوتا کیا تھا؟ اب یہاں پر کئی سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ان کو ان کے گندے عقیدے پر قائم رکھنے کے لیے دریائے نیل کے پانی کو پی جاتا تھا ابلیس, اور سکھا دیتا تھا, اور جب وہ لوگ بلی چڑھاتے تو وہ پانی پورا اگل دیتا تھا, جس سے انہیں لگتا تھا کہ دریا خود سے سوکھتا ہے اور خود سے بڑھتا ہے. ابلیس لعین یہ کام کر کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتا. میرے عزیزوں, ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے اور زمین کو اوپر آسمان کو نیچے کر کے دکھائے اور یہ کہے کہ میں تمہارا وہ خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے, سجدہ کرو, ہرگز نہ کرنا, پوری دنیا بھی پلٹ جائے, یہ ان کاموں سے خدا ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں سما ہی نہیں سکتا. دجال آئے گا اور یہ سب کر کے دکھائے گا. ابلیس لعین یہ لوگوں کو ایسے ان کے اعمال سجا کر کے دکھاتا ہے, اسی لیے لوگوں کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اب ہمارے دور میں حال ایسا ہے کہ ہم بول ہی سکتے ہیں, حضرت عمر کی وہ طاقت کہاں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ دیں تو دریائے نیل بہنے لگ جائے. اب یہاں پر جیسے بعض خرافات رجب المرجب میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں, ہاں کچھ چیزیں جو جائز اور مستحب ہیں اس کا ضرور میں ذکر کروں گا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں لوگ, اہل سنت و جماعت. 15 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے, ضرور ان کو یاد بھی کریں, ان کے نام سے ایصال ثواب کریں. کنڈے کی کھیر کی فاتحہ بالکل جائز مستحب چیز ہے. ہاں اگر اس کے اندر کچھ خراب چیزیں تم نے مکس کر دیا کہ گوشت نہیں کھانا ہے, کھانا باہر نہیں جانا ہے, اور کنڈے توڑ کر کے یہیں دفن کرنا ہے, یہ تمام چیزیں بے جا اور بے اصل ہیں. کسی پاکیزہ چیز میں اگر کچھ غلط چیزیں ملا دو گے تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کا بھی موقع ملے گا.
دیکھیں آپ الحمدللہ جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، آج بھی ہماری نماز ویسی ہی ہے جیسے رسول اللہ کی نماز تھی. ہم نے اس میں کسی چیز کو مکس کرنے نہیں دیا، کوئی چیز الگ سے ہم نے اس نماز میں مکس نہیں کیا. 2 سجدے کی بجائے 3 کرو گے تو نماز ہو جائے گی، 1 کرو گے تو نماز ہوگی. نہیں، ہم نے اس میں نہ کمی کی نہ اس میں زیادتی کی. رکوع کو آدھا جھکنا ہے اور کوئی اور بھی زیادہ جھک جائے، اکڑوں بیٹھ جائے تو کیا رکوع ہو جائے گا اس کا؟ نہیں ہوتا. ہم اس میں کسی چیز کی زیادتی نہیں کیے، اس کو اسی اصل پر رکھے ہیں جیسے رسول اللہ سے ثابت ہے. اسی لیے اپنے دینی معاملات میں بھی اپنے اعمال کو ویسے ہی رکھے جیسے اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے دین چھوڑ کر رخصت فرمائے تھے. جیسے ہمارے سامنے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، اس کو اپنی اصل پر باقی رکھے. آج جن خرافات کو ہمارے درمیان پنپنے کا موقع مل رہا ہے، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، علم کی کمی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں آگے ہوتی ہیں. علم نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں نئی نئی اپنے گھروں میں داخل کر لیتی ہیں. اور بعض لوگوں کو ایسا لگنے بھی لگتا ہے کہ یہ تو سنی لوگوں کی چیزیں ہیں، اس کا رد کیوں کر رہے مولانا؟ لگتا ہے ان کے خیالات بدل گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے جلدی سے یہ سوال لے آتے. میرے عزیزوں، اصلی سنیت ہے کیا یہ پہلے سیکھ لو. تمہارے برے اعمال کی وجہ سے کئی لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. ہرگز آج تک ہم نے کبھی کسی مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر جاہل کرتا ہے تو اس پر سنیت کو لے کر لوگ بلیم کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں اگر کچھ بری رسمیں آ گئی ہے، برے خرافات آ گئے، ہم اس کو یہاں سے رد کرتے، مذمت کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے. سنیت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ موجود تھے. ان کے صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی قیامت تک چلے گا. میں نے اس کو بارہا آپ کو سمجھایا ہے. کتنا پیارا نام ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اور جماعت، صحابہ کی جماعت کو، صحابہ کے مجمع کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت. سنت رسول اللہ کی، جماعت صحابہ کی. اہل کہتے والے، اہل سنت و جماعت، اس کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی سنت والے، صحابہ کی جماعت والے. اور اسی نام پر آپ کو باقی رہنا ہے. ابلیس لعین اگر کچھ چیزیں تمہارے درمیان سجا کر پیش کرتا ہے، اسے رد کرو، نکالو. اب یہاں پر بعض وہ چیزیں، اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین، جن کو ابلیس لعین آزادی کو اور بے حیائی کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، ہماری وہ نوجوان بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہی اچھا ہے جو دنیا کر رہی ہے، مجھے تو اسلام نے قید کر کے رکھا ہے. نہ، اس ابلیس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. تمہاری زندگی چند دنوں کی ہے. آج قلق اتنا ہو رہا ہے، درد اتنا ہو رہا ہے. آج ہی کے ایک رپورٹ میں نے پڑھا، ممبئی میں، پونا میں، ناسک میں، کئی شہروں میں کچھ درخواستیں آئی ہیں. کچھ درخواستیں، کیسی درخواستیں جانتے آپ؟ تقریباً 2 مہینے کے اندر ایک شہر ہے، وہاں کی رپورٹ میں یہ 70 سے زیادہ لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کرنے کی درخواست دی ہے. غیر مسلموں سے شادی کرنے. کچھ تو وہ ہیں جو درخواست دے رہی ہیں مجسٹریٹ کو، کورٹ کو، اور کچھ وہ ہیں جو بغیر کسی کو بتائے ہوئے ڈائریکٹ بھاگ کر جا کر ان غیر مسلموں سے شادی کر رہی. اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد وہ پلٹ کر کے اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں ہم نے تمہیں بھی چھوڑ دیا، تمہارا دین بھی چھوڑ دیا. یہ ارتداد ہے، یہ مرتد ہونا. دین ختم کر دیا جا رہا ہے. یہی ابلیس لعین ان آزادیوں کو انہیں ایسا سجا کر کے دکھایا کہ یہ بچیاں دین سے بھی نکل گئی. تعداد کے اعتبار سے پونا کی ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، صرف 1 سال میں 500 لڑکیاں غیر مسلموں سے بیاہ کر گئی اور وہ اپنے دین میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزوں، یہ کچھ تو ایسے حالات چل رہے ہیں جہاں کچھ غیر مسلموں نے زبردستی فنڈنگ کر کے مسلمان بچیوں کو باہر لانے کی کوشش کی ہے. ناندیڑ کا ایک علاقہ آپ جانتے ہوں گے، وہاں کی ایک رپورٹ آئی ہے
دو بچیوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم ان سے نکاح شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں, مجھے ایکٹیوا بائک دیا اس نے اور ایک کو آئی فون دیا ہے اس لڑکے نے. کہاں سے تمہارے پاس ایکٹیوا بائک دینا اور آئی فون دینے کی پیسے کہاں سے آئے؟ وہ جوان لڑکا ہے. کون ہے جو اتنی جوانی میں ابھی شادی بھی نہیں ہوئی کسی لڑکی کو اتنی بھاری بھرکم قیمت والی چیزیں دیتا ہے گفٹ کے طور پر؟ میرے عزیزوں, شادی میں نہیں دیتے لوگ, شادی میں نہیں دیتے لوگ, شادی سے پہلے کیسے دینے لگ گیا؟ بعد میں پتا چلا کہ یہ لڑکے کی بھی وہ حیثیت نہیں دینے کی, اسے کوئی اور فنڈنگ کر رہا ہے, کوئی اور اسے ابھار رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہم کیوں سمجھتے نہیں آج؟ اس کے لیے میں آج گزارش کروں گا ہر مسلمان گھر میں بچیوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرو. ان بچیوں کو آخرت کا ڈر بار بار سناؤ کہ اے بچیوں, تم اپنی قسمت پر فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے کنیزان فاطمہ میں بنایا ہے. تم دوسری عورتوں کو اپنا رول ماڈل ہرگز نہ بناؤ. فلموں میں تھرکنے والی, سیریل میں ناچنے والی یا باہر اب بے پردہ گھومنے والی تمہاری رول ماڈل نہیں ہے. تمہارے لیے رول ماڈل میرے آقا کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں, جن کی گود سے وہ حسنین پیدا ہوئے جنہوں نے پورے دین اسلام کی آبیاری کی. آج ان بچیوں کو شیطان پوری طرح سے ورغلا رہا ہے, باہر لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کو جتنا ہو سکے بے حیا کر دو. اور پچھلے چند ہفتے پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا, حدیث پاک میں ہے دجال جس وقت آئے گا اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی, سب سے زیادہ عورتیں اس کی فوج میں ہوں گی, اور عورتوں کو لے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائے گا. سب سے زیادہ عورتوں کو وہ ورغلائے گا. میں آج ہی سے اس چیز کی طرف آپ سب کو مبذول کرانا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ کو, کہ اپنی بچیوں کو اب ہلکے میں نہ لینا. لڑکوں کی جس طرح تربیت کرتے ہو اس سے زیادہ اپنی بچیوں کی تربیت کرو. یہ جو ڈینجر چیزیں ہمارے درمیان آئی ہیں اس کے کئی اسباب ہیں. ایک تو مخلوط تعلیم, کو ایجوکیشن, یعنی پہلے کے دور میں ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں جانتے ہیں, یعنی مرد اور عورت کا ایک ہی جگہ پڑھنا عیب سمجھتے تھے. اب تو عیب بھی نہیں رہ گیا. ٹیوشن میں ایک ساتھ بچے اور بچیوں کو رکھنا. کالجوں میں تو اب اگر ہم اس کی مذمت کریں گے تو ہم کوئی لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں, پرانا آدمی کہتے ہیں کہ یہ ابھی نئے دور کی چیزیں ہیں, براڈ مائنڈ ہونا چاہیے آپ کو. یہ سب تانے ہمیں ملتے ہیں. اور جب بچیاں بھاگ جاتی ہیں تو سارا براڈ مائنڈڈ سب گھر میں رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی, تم اپنی بچیوں کی فکر کرو جتنا, ظاہر سی بات ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے میرے گھر کی بچیوں کا جتنا خیال ہے اتنا ہی میرے آقا کی امت کی ہر بچی کا خیال ہے کہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر ہے. یہ ان کی عزت کو کوئی اچھالتا ہے تو پورے اسلام کی عزت کو اچھالنے کے برابر ہے. اس لیے ہر ایک کو آزادی کی جب یہ بات کرتی ہیں تو انہیں محبت سے سمجھائیں, ڈانٹ ڈپٹ کر کے, مار توڑ کر کے نہیں. کچھ ماں باپ نے بے جا سختی کی اپنی بچیوں پر جس کی وجہ سے انہیں دنیا اچھی لگنے لگی اور انہوں نے بھاگنے کا پلان کر لیا. نہ, ان بچیوں کو یہ بڑی نزاکت پسند ہوتی ہیں, بہت نازک ہوتی ہیں. پیار و محبت سے ان کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ, صحابیات کے کرشمے واقعات سناؤ, ان کے کارہائے نمایاں سناتے رہو. اولیاء کاملین, غوث العظم دستگیر کی ماں کون تھی, غریب نواز کی ماں کون تھی, ان خواتین کی چیزیں انہیں سناتی رہو. یقیناً ان کا دل پھر اسلام اور سنیت کے لیے نرم سے نرم ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ابلیس لعین کے مارے ہوئے وار یہ جلدی اپنے اوپر ایکسپٹ نہیں کر سکیں گی. آج ہم نے ان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے ٹی ویوں کے سامنے, تو پھر یہ اپنی زندگی کو وہیں سے جج کرتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہی میری زندگی میں ہونا چاہیے. ابلیس لعین کو یہ موقع نہ دو کہ تمہارے وہ اعمال, برے اعمال کو سجا کر تمہارے پاس لائے. عزیزان گرامی, قرآن کی آیت میں پوری پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتا ہے ابلیس جب کسی کے اعمال انہیں سجا کر کے پیش کرتا ہے تو پھر انہیں اللہ تک پہنچنے والا راستہ روک دیتا ہے, پھر کبھی وہ ہدایت نہیں لا پاتے.
وہ سدھر نہیں پاتے، ہدایت نہیں لا پاتے، فہم لا یہتدون، اس لیے وہ موقع آنے نہ دو، اپنے نفس کو ٹھنڈا رکھو اور پھر یہ سوچو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تحقیق کروں گا، اگر یہ غلط ہے